دجال کو تینوں توحید پرست مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک دجال کا خروج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوگا جو اس وقت زنجیروں میں جکڑا ہوا کسی جگہ قید ہے اور جلد اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس کی آزادی کا زمانہ قرب قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ قرار دیتے ہیں، لیکن یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا نجات دہندہ ہوگا، وہ اس کی بادشاہی کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فتنہ یہاں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا۔ اسی روایت سے ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے تو فرمایا، کفر کی چوٹی اس جگہ سے ہوگی جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ کئی ایک احادیث سے ثابت ہے کہ دجال پوری دنیا میں جائے گا، مگر وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان شہروں کی حفاظت پر فرشتے مامور ہوں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے دجال کے بارے میں طویل گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ دجال آئے گا مگر اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو، چنانچہ وہ مدینے کے قریب کسی شور زدہ زمین پر قیام کرے گا، پھر اس دن اس کے پاس ایک صاحب جائیں گے، وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ علماء کرام کے مطابق وہ غالباً حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے اور وہ کہیں گے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہم سے بیان کی تھی۔ اس پر دجال کہے گا، کیا تم دیکھتے ہو اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو معاملے میں کوئی شک رہے گا؟ اس کے پاس موجود لوگ کہیں گے نہیں، چنانچہ وہ ان صاحب کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ وہ صاحب کہیں گے، واللہ آج سے زیادہ مجھے تمہارے بارے میں پہلے بصیرت حاصل نہیں تھی۔ اس کے بعد دجال انہیں پھر قتل کرنا چاہے گا مگر اسے ان پر قدرت نہ ہوگی۔ دجال عالم وجود میں آ چکا ہے، یہ آج بھی موجود ہے اور اس وقت بھی موجود تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق اپنی تمام تر فتنہ انگیزیوں کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل اس کا مقدر بن چکا ہے، اگرچہ اس کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے یہودی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ بہت سی دجالی یہودی تنظیموں کے قیام کا مقصد بھی آخرکار دجال کی حکمرانی کا قیام ہے، جس کے لیے صدیوں سے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ دوست عالم وجود میں آ چکا ہے تو وہ ہے کہاں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا کسی جزیرے میں قید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ مشرق کی طرف سے اس کے خروج کی خبر دی ہے، لہٰذا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ بحر ہند کے کسی جزیرے میں قید ہوگا، لیکن کوئی واضح اشارہ موجود نہیں، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ کچھ عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ برمودا کے جزیرے میں قید ہے، جس کو برمودا ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کا شہرہ 1945 میں اس وقت ہوا جب فلوریڈا سے اڑنے والے 4 جہاز اچانک غائب ہو گئے، ان کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ یہ حادثہ برمودا کے مقام پر ہوا۔ اس کے بعد پے در پہ واقعات ہوئے اور کئی بحری جہاز اب تک عدم وجود کا شکار ہو چکے ہیں۔ سائنسدانوں نے پتہ چلایا کہ یہاں اتنی طاقتور مقناطیسی لہریں ہیں جو سیکنڈوں میں بڑے بڑے بحری جہازوں تک کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہیں، لیکن برمودا ٹرائی اینگل بحر اوقیانوس میں ہے اور مشرق کی بجائے مغرب میں ہے۔ اس جگہ اڑن تشتریاں دیکھے جانے کے دعوے دار بھی موجود ہیں۔ اسی طرح کا ایک علاقہ بحر الکاہل میں بھی ہے۔ اب کوئی جہاز، کشتی یا ہوائی جہاز اس سمت میں نہیں جاتا۔ برمودا میں دجال کی موجودگی کی اطلاعات یہودیوں کی طرف سے ہی پھیلائی گئی ہیں، جو یہاں ہونے والے حادثات کو اپنے اس دوست کا کارنامہ قرار دے رہے ہیں۔ زمانہ قدیم سے یہ علاقے شیطانی اور بدی قوتوں کے مرکز بھی قرار دیے گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ جو اولین مہاجرات میں سے ہیں، روایت کرتی ہیں کہ میری عدت ختم ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے
ندا دینے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ پس میں مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اس حال میں کہ میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کی پشتوں سے ملی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی آدمی تھے، پس وہ واپس آئے، انہوں نے اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موافق ہے جو دجال کے بارے میں پہلے ہی تمہیں بتا چکا ہوں۔ انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ بنو لہم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں سمیت ایک کشتی میں سوار ہوئے، بحری موجیں انہیں 1 ماہ تک دھکیلتی رہیں، وہ پھر سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا، بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے، تو انہوں نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، اے قوم، اس آدمی کی طرف گرجے میں چلے جاؤ کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے۔ پس جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ کہیں وہ جن نہ ہو، پس ہم جلدی جلدی چلے اور گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا گیا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے اسے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تم کون ہو؟ اس نے کہا، تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے ہو تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ ہم دریائی جہاز پر سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، پس موجیں 1 مہینے تک ہم سے کھیلتی رہیں، پھر ہمیں تمہارے پاس اس جزیرے میں پہنچا دیا۔ پس ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرے کے اندر داخل ہو گئے تو ہمیں بہت موٹے گھنے بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ ہم نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسا ہوں۔ ہم نے کہا، جساسا کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا، گرجے میں اس آدمی کا قصد کرو کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے۔ پس ہم اس سے گھبرائے اور جلدی سے تیری طرف چلے، ہم اس سے پرامن نہ تھے کہ کہیں وہ جن نہ ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا، تو اس کی کس چیز کے بارے میں خبر معلوم کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں اس کی کھجوروں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا، ہاں، پھل آتا ہے۔ اس نے کہا، ان قریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے۔ اس نے کہا، مجھے پہلے تبڑیا کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا، تم اس کی کس چیز کے بارے میں خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، اس میں کثرت کے ساتھ پانی موجود ہے۔ اس نے کہا، ان قریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، تم اس کی کس چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکلے اور یثرب میں اترے۔ اس نے کہا، کیا عرب نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، انہوں نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور ان عربوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ اس نے کہا، کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، ان عربوں کے حق میں بہتر ہے کہ وہ ان کے تابع دار ہو جائیں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ بہت جلد مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، پس میں نکلوں گا تو میں زمین کا چکر لگاؤں گا۔ میں 40 راتوں میں ہر بستی پہ اتروں گا، مکہ اور مدینہ کے سوا، کیونکہ ان دونوں میں داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ جب میں ان میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو فرشتہ ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے سامنے آ جائے گا اور مجھے اس میں داخل ہونے سے روکے گا۔ اس کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرے دار ہوں گے۔
حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر پر چبویا اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے نہ بیان کر دی تھیں؟ لوگوں نے عرض کی، جی ہاں۔ پھر فرمایا، بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ وہ اس حدیث کے مطابق ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مکہ و مدینہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ وہ کسی ایک شخص یا گروہ سے ناراض ہو کر نکلے گا اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جو ہر صاحب ایمان کو نظر آئے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ دجال یہود میں سے ہوگا اور اس کے ساتھ لشکر میں 70,000 یہودی ہوں گے۔ دجال کی سواری یعنی اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر ہوگا۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پانی کی چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو اور پار نکل جاتے ہو۔ وہ کہے گا، میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اسے روک دوں؟ چنانچہ سورج رک جائے گا یہاں تک کہ ایک دن مہینے اور ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور پھر کہے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے، ہاں۔ چنانچہ دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے پاس ایک عورت آئے گی اور کہے گی، یا رب، میرے بیٹے اور میرے شوہر کو زندہ کر دو۔ چنانچہ شیاطین اس کے بیٹے اور شوہر کی شکل میں آ جائیں گے۔ وہ عورت شیطان سے گلے لگے گی اور شیطان سے نکاح کرے گی، اور لوگوں کے گھر شیاطین سے بھرے ہوں گے۔ دجال کے پاس دیہاتی لوگ آئیں گے اور کہیں گے، اے رب، ہمارے لیے ہمارے اونٹوں اور بکریوں کو زندہ کر دیں۔ چنانچہ دجال شیاطین کو ان کے اونٹوں اور بکریوں کی شکل میں دیہاتیوں کو دے دے گا۔ یہ جانور ٹھیک اسی عمر اور صحت کے ہوں گے جیسے وہ ان سے مر کر الگ ہوئے تھے۔ اس پر گاؤں والے کہیں گے کہ اگر یہ ہمارا رب نہ ہوتا تو ہمارے مرے ہوئے اونٹوں اور بکریوں کو ہرگز زندہ نہیں کر پاتا۔ دجال کے ایجنٹ کیسے آج اس کے آنے کے لیے اس کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ دجال کیسے دنیا کے نظام کو کنٹرول کرے گا، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا رشتہ داروں اور دوستوں احباب کا خوب خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔